سے بابرکت میں تشریف لائے ہوئے جملہ عاشقان اولیاء، حضرات گرامی وقار، آج کی یہ شب محبت بہت عظیم ہے، اس معنی کر کے کہ آج ہم اللہ کے ان مقبولین اور محبوبین کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے ذکر سے خود خدا خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ بیدم شاہ صاحب کا یہ شعر آج بھی ہمارے ایمان اور یقین اور اذعان کو مضبوطی دے رہا ہے کہ ہم نے باندھا ہے تیرے عشق میں احرام جنوں، ہم نے باندھا ہے تیرے عشق میں احرام جنوں، ہم بھی دیکھیں گے تماشا تیری لیلائی کا۔ اور یقین مانے میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ جس کا جو بھی پیر ہے وہ اپنے پیر سے ہر درجہ محبت کرے اور اسی محبت کی بنیاد پر اسے خدا کا پتہ ملے گا اور رسول کا پتہ ملے گا، کیونکہ پیر ہی واحد ذات ہے جس میں خدا کا بھی جلوہ ہے اور رسول کا بھی جلوہ ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، اسے تکنے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے، اسے تکنے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ انشاءاللہ جب تک آپ لوگ نہیں کہیں گے تب تک ہماری تقریر چلتی رہے گی۔ اگر آپ آدھا گھنٹہ چاہیں گے تو انشاءاللہ آدھا گھنٹہ ہم اس سلسلوں پہ، آج میں چاہتا ہوں کہ اس سرزمین پر یہ تاریخی پروگرام ہو اور بہت سارے اعتراضات کا رفعیہ ہو جاوے۔ آئیے عقیدت و محبت کی زبان پہ اس ذات ستودہ والا صفات کی طرف رخ کریں جس نے سارے عالم کو امن، شانتی اور انسانیت اور اہنسا کا اپدیش دیا، جو محبتوں کا سودائی ہے، جس کے در پر رحمت کے پھول آج بھی کھلتے ہیں، ایمان اور عقیدے کو جلا بخشنے والے، محبتوں کے پیغام کو عام کرنے والے، عشق کی نیرنگیاں بکھیرنے والے، کبھی وارث عالم نماز کی صورت دینے والے، امام حسنین کریمین سے ہم جیسے گناہگاروں کو ملانے والے، امام باقر کے صدق کو ہم تک پہنچانے والے، امام موسیٰ کاظم کے قسم کی محبت میں گرفتار کرانے والے، ہمیں غوث اعظم دینے والے، ہمیں غریب نواز کی غلامی کا پٹا عطا کرنے والے، ہمیں مخدوم سمنا کی نسبت عطا کرنے والے، سارے عالم پر رحمت کے بادل بن کر برسنے والے، ہم سب کے ایمان اور ملجا و ماوا، ہمارے کعبہ عشق جناب سید کائنات، مقصد وجہ تخلیق کائنات، منبع کمالات انسانی، فیض الطاف ربانی، آقائے کریم مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا، جنہیں جانے جانا بھی کہتے ہیں، جنہیں حریم جانا بھی کہتے ہیں، جنہیں بوئے کونین بھی کہتے ہیں، جنہیں راحت کونین بھی کہتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ کعبے کی بلندی بھی محمد کے جلووں کا صدقہ ہے، آج عرش اعظم کی بلندی بھی مصطفیٰ جانے کائنات کے حسن کا صدقہ ہے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل جو بیٹھے ہیں وہ بھی مصطفیٰ کے عشق کا صدقہ ہے، جبرائیل اور میکائیل جو مصطفیٰ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آ رہے ہیں یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، آدم کی صفیت جو سلامت ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، نوح علیہ السلام نجی بنائے گئے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، ابراہیم خلیل بنائے گئے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، موسیٰ کو کوہ طور پر بلا کے توریت کا دیا جانا اور کلیم کا خطاب کیا جانا یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ مردوں کو زندہ کروا دینا یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، پوری کائنات میں جتنے نبوت کے پھول کھلے ہیں یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی حسین پھول نہ ہوتا، رسالت کے جتنے بھی پھول کھلے ہیں یہ بھی احمد
मुश्तबा की बुनियाद पर हैं और नबूवत के कितने गुलदस्ते सजे हैं, ये भी मोहम्मद अरबी की सौगात की बुनियाद पर है। मैंने पूछा काबा तू क्यों बुलंद है? कहा गुस्से के पूछते हो, ये मोहम्मद आए तो मोहम्मद ने बुलंदी दे दी। मैंने कहा सफा मरवा आज तक क्यों चक्कर लगाए जा रहे हैं? कहा मोहम्मद मुस्तफा के नूर से निकलने वाली किरणों ने हाजरा के कदमों को गति दी, तेजी दी, तो आज तक मेरा वजूद बाकी है। मैंने कहा आबे ज़मज़म तू आज तक क्यों चमक रहा है, क्यों दमक रहा है? कहा इस्माइल के कदमों की बुनियाद पर। मैंने कहा इस्माइल के कदम तो कई जगह पड़े थे, फिर तू वहीं से क्यों निकला? तो उसने कहा मोहम्मद अरबी के फैजान की बुनियाद पर, क्योंकि मुझे निकलना ही यही था, यहीं से था। कहा क्यों यहीं से निकला है तू? कहा मोहम्मद अरबी यहीं से निकलेगा। तो काबा बोल उठा, ऐ मोहम्मद हम आपके सदके। गुंबदे खजरा की बहारें बोल उठी, ऐ मुस्तफा आपके सदके। यस्रिब मदीने में तब्दील हो गया, ऐ मुस्तफा आपके सदके। मक्के की गलियां बतहा की गलियों में बदल गईं, ऐ मुस्तफा आपके सदके। काबतुल मुकद्दसा को बुलंदी मिली, ऐ मुस्तफा आपके सदके। सफा और मरवा को कुरान में जगह मिली, ऐ मुस्तफा आपके सदके। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला का खिताब मिला, ऐ मुस्तफा आपके सदके। इस्माइल ज़बीहुल्लाह बने, ऐ मुस्तफा आपके सदके। नमाजों को हमारी आंखों की ठंडक अता हुई, ऐ मुस्तफा आपके सदके। ज़कात का निज़ाम मिला, ऐ मुस्तफा आपके सदके। रमजान का फैज़ान मिला, ऐ मुस्तफा आपके सदके। कुरान का इरफान मिला, ऐ मुस्तफा आपके सदके। वारिसे अली का फैज़ान मिला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो जो भी है, जितनी भी बहारें हैं, जितने भी फूल हैं, मैं तो कहता हूं माँ की ममता अगर मुस्तफा का रहम ना होता तो माँ की ममता ना होती, मुस्तफा का करम ना होता तो बाप की शफकत ना होती। अपनी अपनी प्रॉपर्टियों पे जीने वालों, मुस्तफा ताजदारे कायनात का सदका ना होता तो तुम्हारे हाथ में कुछ ना होता। अपनी औलादों की बहते मनाकर खुश रहने वालों, अगर मुस्तफा की मीलाद ना होती तो तुम्हें औलाद की नेमत ये हुजूर की मीलाद का सदका है। कहां भागते हो? पूरा कुरान उठाओ। आज इंसानियत को वलक़द करमना बनी आदम का ताज दिया गया, ये मुस्तफा का सदका। लक़द खलक़नल इंसाना फी हसन तक़वीम की सूरत अता की गई, ये मुस्तफा का सदका। इंसान अशरफुल मखलूक़ात बना, ये मुस्तफा का सदका। पूरी कायनात में इंसानी निज़ाम राइज हुआ, ये मुस्तफा का सदका। मैं तो ये कहता हूँ कि मुस्तफा ताजदारे कायनात की शान ऐसी शान है, मुस्तफा ताजदारे कायनात की शान इतनी आला है, इतनी आला है। ये अलिफ लाम मीम से लेकर के वन्नास तक पढ़ते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ, मुस्तफा की शान का पता चलता जाएगा। ये तो कुरान है जो मुस्तफा की शान है। इसके आगे अगर कुछ और जानना चाहते हो तो खुदा बंदे को तुझसे पूछो मुस्तफा की शान क्या है। तो अल्लाह ने कहा अलिफ लाम मीम देखो, ये मुस्तफा की शान है। काफ हा या इन साद देखो, ये मुस्तफा की शान है। तासीम मीम को देखो, ये मुस्तफा की शान है। आमीन ऐन सीन काफ का जलवा देखो, ये मुस्तफा की शान है। जो तुम्हारी समझ में आ जाए वो भी मुस्तफा की शान है। ना समझो जो भी ना समझो, जो ना समझो तुम्हारी समझ में ना आए वो भी मुस्तफा की शान है। जो पर्दा उठा वो भी मुस्तफा की शान है। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी ये मुस्तफा की शान है। इमाम हसन ये मुस्तफा की शान है। इमाम हुसैन ये मुस्तफा की शान है। सिद्दीक की सदाकत मुस्तफा की शान है। उमर का इंसाफ मुस्तफा की शान है। उस्मान की हया मुस्तफा की शान है। अली की शराब ये मुस्तफा की शान है। हुसैन की शहादत ये मुस्तफा की शान है। इमाम जाफर सादिक का सिद्क ये मुस्तफा की शान है। इमाम मूसा काजिम की हक़गोई ये मुस्तफा की शान है। जितने सहाबा आए ये सब मुस्तफा की शान है। अगर देखना हो मुस्तफा की शान को हिंदुस्तान में तो 800 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। गरीब नवाज आज भी मुस्तफा की शान बन के चमक रहे हैं। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, शान-ए-रसालत,
رہی ہے. تبھی تو شاعر نے کہا ہے تیرا ہی چرچا جہاں وہاں ہے, یہاں زمین پر وہاں فلک پر, ملک بشر سب کی ترجمہ ہے. یہاں زمین پر وہاں فلک پر, کثافتوں میں جھلک رہا ہے, لطافتوں میں چمک رہا ہے. جھلک یہاں ہے, چمک وہاں ہے, یہاں زمین پر وہاں فلک پر. درود پاک پڑھ لیجیے. حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم, منبع العلم والحلم والحکم, وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج یہ جلسہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر آپ کیوں کرتے ہیں, ان کے ذکر سے ملتا کیا؟ میں نے کہا کوئی بیمار پڑے اور بیمار رہے اور ڈاکٹر کے پاس جائے ہی نہ, پھر کہے ڈاکٹر کے پاس کیا ملتا ہے. اللہ کے ولیوں کی محفل میں نہ جا کر کے پھر یہ سوال کرنا کہ وہاں کیا ملتا ہے. میں کہتا ہوں پہلے جاؤ تب پتا چلے گا وہاں کیا ملتا ہے. پہلے وہاں حاضری دو تب آپ کو پتا چلے گا وہاں کیا ملتا ہے. ارے کچھ ملے نہ ملے مگر اتنا ضرور یقین ہے اگر ان اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو گے تو اللہ والوں کی محفل سے تمہیں اللہ ضرور مل جائے. ظاہر سی بات ہے, دودھ والے کی دکان پہ دودھ ملتا ہے, سبزی والے کی دکان پر سبزی ملتی ہے, الیکٹرانک سامان بیچنے والے کی دکان پر الیکٹرانک سامان ملتے ہیں. ابھی اللہ کے اولیاء بزرگان دین آخر سودا کس کا بیچتے ہیں, آخر سودا کس کا فروخت کرتے ہیں, آخر ان کی دکان پہ کیا ملتا ہے. تو ذرا قریب آؤ. غریب نواز نے جو دکان سجائی ہے, وارث اعظم اللہ شانہ ذکرہ نے جو دکان سجائی ہے, اس دکان میں تمہیں کیا ملے گا؟ ارے اس دکان میں تمہیں خشیت ملے گی, اس دکان میں تمہیں تقویٰ ملے گا, اس دکان میں تمہیں سچ ملے گا, اس دکان میں تمہیں امانت ملے گی, اس دکان میں تمہیں سیانت ملے گی, اس دکان میں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب ملے گی. ان بزرگان دین نے جو دکانیں سجائی ہیں وہ دکان ایسی ہے کہ جب ان دکانوں پہ جاؤ گے تو اسی دکان سے تمہیں پتہ چلے گا کہ رسول تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے, حسنین تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے, اللہ والوں کے تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے. گویا یہ پہنچانے کا ایک مادھیم ہے, ایک ذریعہ ہے. اللہ والوں کی دکانوں پہ جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا ان کی دکانوں سے کیا ملتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ والے کی کسی دکان پر جھوٹ نہیں ملے گا, اللہ والے کی کسی دکان پر چوری نہیں ملے گی, اللہ والے کی کسی دکان پر شراب خوری نہیں ملے گی. تو اللہ والے کی دکان پر ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ والے کی دکان پر اللہ کا پتہ ملتا ہے. اللہ والے کی دکان پر اللہ کا پتہ ملتا ہے. اور سبزی والے کی دکان پر کوئی جا کے گوشت تلاش کرے تو گوشت نہیں ملے گا, گوشت والے کی دکان پر کوئی دودھ مانگے تو دودھ نہیں ملے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اس کے لیے وہی دکان چوائس کرنی پڑے گی جو وہ سامان بیچتا ہو. اور اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ظاہر سی بات ہے, آپ کسی دنیا دار کے پاس جاؤ گے تو کیا دے گا؟ وہ ڈرائے گا, وہ دھمکائے گا, وہ وقت پڑنے پہ آپ کو بلیک میلنگ کرے گا, بلیک میل کرے گا, ڈر بٹھائے گا. لیکن قرآن کہتا ہے جس کے پاس ہم تمہیں بھیج رہے ہیں نہ دنیا کا کوئی خوف ہے نہ آخرت کا کوئی غم ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دنیا کے خوف سے بھی ہم نے ان کے سینوں کو بے نیاز کر دیا ہے اور آخرت کے غم سے بھی ہم نے ان کے سینوں کو بے داغ کر دیا ہے. جب ان کی بارگاہوں میں جاؤ گے تو یقین مانو دنیا کا کوئی ڈر نہیں رہے گا. یہ اللہ کا ڈر رکھتے ہیں, دنیا کا ڈر نہیں رکھتے ہیں, اور یہ آخرت کا کوئی خوف نہیں رکھتے ہیں. اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں جنت کوئی چیز نہیں ہے, ان کی نگاہوں میں جنت کا حسن کوئی حسن نہیں ہے. اب میری نگاہوں میں سستا نہیں کوئی, جیسا میرا محبوب ہے ویسا نہیں کوئی. یہ تو جلوہ محبوب کی بات کرتے ہیں, یہ تو حسن محبوب کی بات
بات کرتے ہیں, یہ تو دیدار محبوب کی بات کرتے ہیں, یہ تو شراب محبوب کی بات کرتے ہیں, یہ تو تصور محبوب کی بات کرتے ہیں. یہ جنت کے ٹھیکہ رکھنے والوں سے ہم ان کی بات نہیں کرتے, ہمیں جنت سے غرض بھی نہیں, ہم تو یہی چاہتے ہیں جہاں میرا یار ہو وہی اس کا ساتھ ہو. حضرات گرامی وقار, اللہ والوں کی محفل سے ملتا کیا ہے؟ اللہ والوں کی محفل سے اللہ ملتا ہے. ایک بہت بڑا اعتراض کی ان کی بارگاہوں میں کیوں جاتے ہیں؟ 2-3 اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کروں پھر سرکار کی شان بیان کروں. کیوں جاتے ہیں ان کی بارگاہوں میں جانا؟ یہاں شرک, چومنا شرک, بوسہ دینا شرک, قبر پرست بولتے ہیں. میں نے کہا اٹھاؤ بخاری کتاب الجنائز جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1858, اٹھاؤ بخاری. لیکن میرا ایمان یہی ہے قاری صاحب, ڈاکٹر صاحب, کہ گھر ان کے کبھی باد بخاری نہیں آتی, آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں آتی. سب کو بخاری نہیں آئے گی. جس کا عشق بلال حبشی جیسا ہو, جس کا عشق صہیب رومی جیسا ہو, جس کا عشق عمار و یاسر جیسا ہو, جس کا عشق زید الدفنہ جیسا ہو, جس کا عشق حضرت خبیب جیسا ہو, جس کا عشق حضرت طلحہ جیسا ہو, وہ سمجھے گا حضور کی حدیث. تو آپ دیکھیے اللہ والوں کی محفل میں, اللہ والوں کی بارگاہوں میں جانا کہاں سے ثابت ہے؟ ساری کائنات کے مالک مجازی نبی محترم سرور عالم فخر آدم و بنی آدم مالک رقاب حدیث الغریبین رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین آقائے نعمت مرشد برحق آقائے کریم مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا تشریف لے گئے احد میں. احد کے شہیدوں کی زیارت کے لیے, بولیے سبحان اللہ, احد کے شہیدوں کی زیارت کے لیے. اور حضور اکیلے نہیں گئے, صحابہ کے ساتھ گئے. اب بتاؤ, نبی ہو کر کے صحابی کے قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اگر یہ غلط ہوتا تو حضور یہ غلطی کیوں کرتے؟ پتہ چلا نبی ہو کر کے, نبیوں کے نبی ہو کر کے, سلطان الانبیاء ہو کر کے احد کے شہیدوں کی زیارت کو جا رہے ہیں, اور نبی کا فعل ہی اور قول ہی حدیث کہلاتا ہے. نبی کا فعل اور نبی کا قول ہی. تو حضور گئے, تشریف لے گئے. کہاں گئے؟ احد شریف میں. میں نے زیارت کی ہے, قاری صاحب نے, جو بھی لوگ بھی گئے ہیں زیارت کی ہے. اور تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ یہ کل کیا ہے, یہ عرس کیا ہے؟ حضور اکیلے نہیں گئے, صحابہ کے ساتھ گئے. اتنا بڑا مجمع. حضرت امیر حمزہ کی قبر کے پاس پہنچے سید الشہداء, اور فرمایا منبر بچھاؤ. ظاہر سی بات ہے وہاں منبر تو تھا نہیں, منبر بنایا گیا ہوگا. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر کھڑے ہو کر خطاب کیا اور شہدائے احد کی فضیلت بتائی. میں کہتا ہوں نادانوں, اگر مزار کی زیارت غلط ہوتی تو حضور کا جانا, اکٹھے ہو کر صحابہ کو لے جانا, منبر سجانا, اور منبر سجا کر کے زمین کے اندر دفن ہوئے لوگوں کی تعریف کرنا, ارے یہی تو عرس ہے, یہی تو ذکر ہے. یہ کہیں اور سے ثابت نہیں, یہ حضور کی حدیث سے ثابت ہے. اور دوسرا آپ کا اعتراض کہ آپ مدد کیوں مانگتے ہو, میں اس کو بھی بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں. کتاب الغیث مدد بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 258. امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت عامر ابن عقبہ سے نقل کیا کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان
میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، صرف حضور کی امت نہیں ہوگی، حضرت آدم کی صفیت سے لے کے حضرت عیسیٰ کی روحانیت تک اور حضرت عیسیٰ سے لے کر کے حضور کی محمدیت تک سارے امتی جمع. اور میدان محشر کا عالم کیسا ہوگا؟ جیسے کوئی پسینے تک ڈوبا ہوا ہوگا کمر تک، کوئی گردن تک، کوئی یہاں تک، الگ الگ کنڈیشن ہوگی جیسے جس کے گناہ ہوں گے اسی طرح وہ ڈوبا ہوگا. سب سے بڑا عالم محشر، اور اسی عالم محشر میں سارے نبیوں کی امتیں اکٹھا، اور اکٹھا ہونے کے بعد ڈیسیزن اللہ تبارک و تعالی عرش اعظم پر نزول اجلال فرمایا ہے. اللہ کی الوہیت کی کرسی رکھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. کوئی ایسا نہ سمجھے کہ مولانا نے کرسی بتا دی. ہم کرسی بھی بتاتے ہیں، آیت الکرسی بھی بتاتے ہیں، اور آیت الکرسی سے اچھا شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اللہ کی کرسی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اللہ کی تشریف آوری، ذات احد اور سارے نبیوں کی امتیں، سب کے دلوں میں یہ بات جم گئی کہ اس مصیبت سے چھٹکارا کون دلائے گا. اب پورے نبیوں کی امتیں اکٹھا ہو کر کے گئیں تو کہیں گئی، کہاں گئیں؟ کہا چلو تمام انسانوں کے باپ آدم ہیں، انہی سے مدد مانگتے ہیں. اتنا بڑا شرک، اتنا بڑا شرک. آپ بتائیے کہ نبی کچھ بولے تو حدیث قولی ہوتی ہے، نبی کچھ کرے تو حدیث فعلی ہوتی ہے. نبی کسی کام کو منع نہ کرے، اس کی موجودگی میں کوئی کام ہو رہا ہو تو اسے حدیث تقریری کہتے ہیں. تو حضور آقا کریم کی موجودگی، حضرت آدم کی موجودگی، اللہ کی موجودگی، اللہ کی موجودگی میں غیر اللہ سے مدد. کیا بات ہے؟ ہمارا ساتھ دیجیے. آپ کو اب سوال کر لیجئے گا ان لوگوں سے بخاری والے، اگر بخاری سمجھے اللہ کی موجودگی میں ہونا تو یہ چاہیے تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت آدم کو کہنا چاہیے تھا جب اللہ کی ذات موجود ہے تو رو خدا سے، مانگو خدا سے، طلب خدا سے کرو. میرے پاس کیوں آئے ہو؟ یہ شرک کیوں کرتے ہو؟ پتا چلا اللہ رب العزت کی مرضی بھی یہی ہے، مشیت یہی ہے کہ ڈائریکٹ میرے پاس کوئی بندہ نہ آئے، تمام امتیں میرے کسی محبوب کا وسیلہ لے کے آئے، میرے کسی محبوب کا وسیلہ لے کے آئے. تو حضرت آدم علیہ السلام کتنی خوبصورت بات امام عشق و محبت نے فرمائی ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا ہے، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. اب حضرت آدم فرماتے ہیں، جب فرمایا کذالک یغاث، اے آدم علیہ السلام مدد ایسے ہی کرو، آپ مدد کریے، آج ہم بہت پریشان ہیں، آج بہت حیران ہیں. حضرت آدم نے فرمایا اذهبوا الی غیری، آج حکومت ہماری نہیں، آج سلطنت ہماری نہیں، آج بادشاہت ہماری نہیں، آج کہیں اور جاؤ. لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح سے کہیں گے آپ مدد کریے، حضرت نوح کہیں گے نبی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ خلیل کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ مدد کریے، حضرت ابراہیم کے پاس لوگ پہنچیں گے، غزے کی 1,00,000 کم و بیش 34,000 انبیاء کرام کی بارگاہ میں پھرایا جائے گا. اب بتاؤ اللہ کی موجودگی میں اتنا بڑا شرک، خود خدا موجود، خود رب العالمین موجود، ورنہ رب کی کبریائی کہہ دیتی اے آدم
انہیں کہہ دو میں موجود ہوں مجھ سے مانگے, انہیں کہہ دو میں موجود ہوں مجھ سے طلب کریں, کیونکہ اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ ڈائریکٹ ہم سے مانگ نہیں سکتے, ہمیں دینا ہی ہے. تو نجیت کے وسیلے سے, خلیلیت کے وسیلے سے, خلت کے وسیلے سے, کلیمیت کے وسیلے سے اگر ہمیں دینا ہے تو ہم اسی طرح سے دیں گے. حضرت آدم کی صفیت سے لے کے عیسیٰ کی روحانیت تک پھرایا گیا, ساری امتیں پھر رہی ہیں. اگر صرف حضور کی امت پھرتی تو بات سمجھ میں آئی. اجتماع دو طرح کا ہوتا ہے, ایک اجماع انبیاء, ایک اجماع صحابہ, اور ایک اجماع امت. اجماع امت میں صرف اسی کا اجماع نہیں, اجماع واجب ہے. تو پتہ چلا اس میں موسیٰ کی امت بھی ہے, حضرت عیسیٰ کی امت بھی ہے, حضرت دانیال کی امت بھی ہے, حضرت زکریا کی امت بھی ہے, حضرت یحییٰ کی امت بھی ہے, حضرت شعیب کی امت بھی ہے, حضرت ذوالکفل کی امت بھی ہے, حضرت لوط کی امت بھی ہے. تمام انبیاء کی امت ہے شامل ہو کر کے یہ بات کر رہی ہیں. اور خود خدا کی موجودگی میں, رب العالمین کی حضوری میں یہ کام ہو رہا ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندے ڈائریکٹ نہ آئیں, جب آئیں تو کسی محبوب کے وسیلے سے آئیں. اب چاروں طرف پھرا دیا گیا, اور چاروں طرف پھرانے کے بعد جب پتہ چلا گا, کیونکہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, در ان کی رسائی ہے, جو جب تو بنائی ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب کے پاس ٹہل گئے, سارے لوگ مدد مانگ لیے. اب اس کے بعد اخیر میں جب رک گئے تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا آج میں تمہیں پتا دیتا ہوں, آؤ میں تمہیں حل کراتا ہوں. آج اس لا ینحل مسئلے کا, آج اس میتھمیٹکس کا میں تمہیں حل بتاتا ہوں. کہا جناب عیسیٰ آپ بتا دیں. کہا وہ دیکھو الگ کونے میں جو ایک ساتھ ہے جس کا سر سجدے میں ہے, جو سجدے میں سر رکھ کر کے اپنے رب سے راضی کر رہا ہے, اپنے معبود کو راضی کر رہا ہے, اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ. جیسے ہی حضور آقا کریم مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں پہنچے, سرکار نے سر سجدے سے اٹھایا. کہا پریشان نہ ہو, اذهبوا الى غیری, کہنے والوں نے کہہ دیا اب انا لہا کا مجدہ میں تمہیں دینے والا ہوں, بخشش تمہاری کرانے والا ہوں, اور اپنے دامن رحمت میں تمہیں جگہ دینے والا ہوں. آؤ آؤ, جس کو کسی کا دامن جگہ نہیں دے گا اسے محمد کا دامن پناہ دینے کے لیے تیار. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ. اب بتاؤ مدد مانگی گئی کہ نہیں؟ حضرت آدم سے عیسیٰ تک مدد مانگنا غلط نہیں. حضور کے پاس مدد مانگے تو حضور نے یہ نہیں کہا اللہ موجود ہے جاؤ اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لو, بلکہ حضور نے کہا انا لہا, میں اسی کے لیے ہوں, میں اسی کے لیے ہوں, میں اسی کے لیے ہوں. اور پھر سرکار نے ہاتھ اٹھائے تو سرکار نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے, جاؤ محبوب آپ کی, جاؤ محبوب امت کو بخش دیا, 1000 امتیوں کو بخش دیا, 2000 کو بخش دیا, 10,000 کو بخش دیا, 20,000 کو بخش دیا. سرکار ہاتھ اٹھائے ہیں, امت کی بخشش کا مزدہ رب سنا رہا ہے, امتیں بخشی جا رہی ہیں. اب حضور کے ہاتھ رک ہی نہیں رہے ہیں. اللہ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا محبوب ہم نے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کو اتنا دیں گے, اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جاؤ محبوب ساری امتوں کو ہم نے آپ کے طفیل بخش دیا ہے, سب کو مزدہ سنا دیا ہے. پتہ چلا اگر مدد مانگنے سے کچھ نہیں ملتا تو سارے امتیوں کو میدان حشر میں کیا کیا ملا. اب اندازہ فرمائیے مدد مانگنے سے اگر کچھ نہیں ہوتا تو سارے امتیوں کو اللہ رب العزت کے کرم سے سب کو مزدہ ملا کہ نہیں, سب کی مدد ہوئی کہ نہیں. پتا چلا اب جب میدان محشر میں آنے والے دن میں جب مدد مانگنا غلط نہیں, آدم کی موجودگی میں مدد مانگنا غلط نہیں, نوح علیہ السلام کی موجودگی میں مدد مانگنا غلط نہیں. تو بتاؤ جب اس وقت مدد مانگنا غلط نہیں تو آج مدد مانگنا کیسے غلط ہو گیا, آج مدد مانگنا کیسے شرک ہو گیا. مدد مانگنا غلط نہیں, یہ ایک بھرم پھیلایا جا رہا ہے, ورنہ اگر مدد مانگنا غلط ہوتا تو آپ قرآن اٹھاؤ,
قرآن کہتا ہے جب بھی پریشان ہو تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو آپ مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ ہم نے کہا واہ جناب، آپ صبر سے مدد مانگ رہے ہیں مگر صابر سے مدد مانگنے کو شرک کہہ رہے ہیں۔ آپ نماز سے مدد مانگ رہے ہیں مگر نماز کے لیے حسین نے اپنی گردن دے دی، اس حسین سے مدد مانگنا اور شرک کہہ رہے ہیں۔ ارے نادانو، یہ تمہاری عقل میں کیا چیز بھرا ہے؟ اگر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ یہ گھٹائیں اسے منظور پڑھانا تیرا، ذرا دماغ صاف کر کے آؤ، عقل کے دریچوں کو کھول کے آؤ۔ جب صبر سے مدد مانگنا صحیح ہے، نماز سے مدد مانگنا صحیح ہے، تو صبر کیا ہوا؟ صبر تو اللہ نہیں ہے، نماز تو اللہ نہیں ہے۔ جب صبر سے مدد مانگنا غلط نہیں ہو سکتا تو جس کے دل میں صبر موجود ہو، جس کے دل میں نماز موجود ہو، جس کے دل میں صبر کی عظمت موجود ہو، اس صابر سے کیوں مدد نہیں مانگ سکتے؟ اس وارث سے کیوں مدد نہیں مانگ سکتے؟ اور وہ مدد کرتے ہیں۔ اب آپ کو واقعات کی ایک روشنی میں ایک جھلک آپ کو دیتا ہوں، یہ مدد کہاں سے کرتے ہیں۔ سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ شانہ اعظم اللہ ذکرہ، جن کا ہم ذکر حسن کر رہے ہیں کیونکہ بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ ہم اس لیے ان کو مقصود کائنات کہتے ہیں کہ آپ دیکھو جب اہل نجران سے مباحثے کی بات ہوئی، جب اہل نجران سے گفتگو کی بات ہوئی تو آپ کے ساتھ کون کون تھا؟ رسول تھے کرامی کے ساتھ کون کون تھا؟ دودھ پیتے بچے امام حسن تھے، شیرین خوار بچے امام حسین تھے۔ ایک طرف امام حسن حسین، ایک طرف سیدہ فاطمہ زہرا، ایک طرف رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولائے کائنات۔ میں تو یہ کہتا ہوں حضرات گرامی وقار، یہ مقصود کائنات نہیں تو پھر کون دنیا میں مقصود کائنات ہو سکتا ہے؟ اور جب ان کا گروہ پہنچا تو نجران کے سب سے بڑے پادری نے جو کہا تھا اسے ذرا سنو۔ اس نے کہا سنو، یہ جن دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آیا ہے، اگر انہوں نے آمین کہہ دی، زبان ہلا دیا، اگر بولنا نہیں جانتے ہیں پھر بھی سر ہلا دیا تو عیسائیت کا وجود مٹ جائے گا۔ اگر یہ مقصود کائنات نہیں تو اور کون ہے؟ حضرات گرامی وقار، تو بیدم شاہ نے فرمایا بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اب دیکھیے سرکار کی شان میں بتاؤں آپ کو، بچپنے کا عالم ہے، سرکار کے بچپن کا عالم ہے، اور آپ دیوے شریف کی گلیوں میں چل رہے ہیں، اتنے میں ایک ڈولا گزرتا ہے۔ ڈولا ایک بہت بڑے ٹھاکر جی کا تھا، وہاں سے دلہن لانے والے لا رہے تھے۔ آپ مسکراتے ہوئے ڈولے کے قریب جاتے ہیں، معصومیت تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس ڈولے کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، بچے سمجھ کے مذاق کرنے کہنے لگے بچہ اس ڈولے میں کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صحیح بتانا۔ انہیں کیا پتا کہ یہ حیدر کا پوت ہے، انہیں کیا پتا کہ مولائے عرص علی ہے، انہیں کیا پتا بطول زہرا کا فرزند ہے، انہیں کیا پتا مالک کل کائنات کے فرزند ہے، انہیں کیا پتا دونوں عالم کی حکمرانی جس رسول کے قبضے میں ہے اسی کے وارث کا نام وارث علی ہے، اس بطول زہرا کے بیٹے ہیں جن کے دم سے خدا کی خدائی چلتی ہے، اس حسین اور حسن کی اولاد ہے جن کے سجدوں کی بنیاد پر اسلام پہ چمک پیدا ہوتی ہے۔ کہاں سے ہے وہ ذات؟ حضرات گرامی وقار، میں بڑی ایمانداری کے ساتھ بتا دوں، حضرت سرکار وارث پاک اعظم اللہ شانہ اعظم اللہ ذکرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب اس کے اندر تو کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے 3 بار پوچھا، کہا سچ سچ بتاؤ اس کے اندر کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ اب سرکار مسکرائے، ایسا مسکرائے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ حضور مسکرائے اور فرمانے لگے کہ اگر تم کہتے ہو کہ اس میں کچھ نہیں ہے تو جاؤ ہم بھی کہہ دیتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے۔ اب وارث کا اختیار دیکھو، جیسے ہی ڈولا دلہن کے دروازے پہ پہنچا اور ڈولا کھولنے کے لیے عورتیں آئیں، ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق تلک لگا کے نئی دلہن کا ویلکم کرنے
کرنے کے لیے جیسے پہنچتی ہے ڈولے کا پردہ ہٹتا ہے, پورا ڈولا خالی نظر آتا ہے, وہ حیران چیخیں مارتی ہیں, وہ سب ساری باتیں بڑے ٹھاکر کو پتہ چلتی ہیں. اس نے کہاروں سے کہا تمہاری کھال کھچوا لیں گے, بتاؤ دولہے کے اندر سے دلہن, ڈولے کے اندر سے دلہن کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ خبر نہیں, ہم تو جہاں سے دلہن لے کے چلے تھے, ہم تو جہاں سے دلہن لے کے چلے تھے وہاں سے اب تک صحیح سلامت لے کے چلے تھے, ہمیں اس کا علم نہیں ہے. کہا سچ بتاؤ کہیں راستے میں کوئی واقعہ ہوا ہو, کہیں راستے میں کوئی بات ہوئی ہو, سچ بتاؤ. ہاں دیوے کی سرزمین ہے, گلی میں ایک بچہ حسین و جمیل مسکراتا ہوا جس کے چہرے پہ نور کی بہاریں ہیں, جس کا چہرہ ارجمندی کے اقبال سے مسکرا رہا ہے. وہی بچے نے ایک سوال کیا, کیا کہا تھا اس بچے نے؟ کہا اس بچے نے کہا اس ڈولے کے اندر کیا ہے؟ ہم نے مذاق میں کہا کہ اس ڈولے کے اندر کچھ نہیں ہے, تو اس بچے نے جواب میں کہا جاؤ اگر کہتے ہو کچھ نہیں ہے تو ہم بھی اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں اس ڈولے کے اندر کچھ نہیں ہے. آؤ وارث پاک کا اختیار دیکھو. حضرت گرامی وقار 8 سال کی عمر ہے, بڑے ٹھاکر پنجم سنگھ کو جیسے ہی اطلاع ہوئی کہ اس کے کہنے والے نے دیوا شریف کے سرکار نے یہ بات کہی ہے, کہا نادان وہ بالک بڑا سچا ہے, من کا سچا ہے, چلو اس بالک کے بارگاہ میں, چلو اس اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں. پہنچتے ہیں پورے گھرانے والے اور سرکار کی دادی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں. کہا دادی اماں آپ ہی وارث ارث علی کو راضی کر سکتی ہیں, آپ ہی آرڈر دے سکتی ہیں, آپ ہی حکم دے سکتی ہیں, ورنہ کچھ ہونے والا نہیں. ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کسی کی بیٹی کو لے کر کے آئے ہیں. سرکار وارث عالم نواز کو بلایا گیا. سرکار سے دادی جان نے فرمایا بیٹے دعا کر دو. سرکار مسکراتے ہوئے کہنے لگے دادی اماں ہم کچھ نہیں کہیں گے, پہلے ان سے کہو یہ بولے, پہلے ان سے کہو کہ یہ بولیں. کہا یہ کیا بولیں؟ کہو سرکار طریقہ بھی بتا رہے ہیں, سرکار وصول بھی بتا رہے ہیں, سرکار قانون بھی بتا رہے ہیں. کہا ان سے کہو یہ بولیں اس ڈولے کے اندر سب کچھ ہے, اس ڈولے کے اندر سب کچھ ہے. اب وہ سارے کے سارے ڈر کے مارے کوہار بولنے لگے اس ڈولے کے اندر سب کچھ ہے, اس ڈولے کے اندر سب کچھ ہے. جب سرکار نے دیکھا کہ 3 بار بات پوری ہو گئی تب وارث علی مسکرا اٹھا, شہزادہ حیدر مسکرا اٹھا, حسنین کا پوری مسکرا اٹھا, امام باقر کی جانشین مسکرا اٹھا, امام موسیٰ کاظم کا وارث مسکرا اٹھا. ارشاد فرماتے ہیں اگر تم کہتے ہو کہ اس کے اندر سب کچھ ہے تو میں بھی کہتا ہوں اس کے اندر سب کچھ ہے, اس کے اندر سب کچھ ہے, اس کے اندر سب کچھ ہے. اللہ اکبر, ذرا غور فرمائیں. اب دادی نے فرمایا یہ ڈولا یہاں نہ کھولنا, جس منزل کا ڈولا ہے وہیں پہ کھولنا. اور جب ڈولا وہاں پہ پہنچا دیکھتے کیا ہے, جس پالکی کے اندر ڈولا نہیں تھا اور اس پالکی کے اندر جب کھولا گیا دلہن نہیں تھی, اب جب کھولا گیا تو دلہن کا حسین چمکتا ہوا چہرہ موجود ہے, دلہن موجود ہے. میں نے کہا قدموں کو جبیں پہ رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند کے جیسی یڑی ہے. رخسار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, اور محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہے. حق وارث, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ. یہ میرے سرکار کی شان ہے. حضرات گرامی کیا اختیار ہے, آپ حضور کے اختیار کی بات کرتے ہیں. اور ایک واقعے کی روشنی میں حضرت غوث بہاؤل حق زکریا ملتانی کی بارگاہ میں آپ کے ایمان و عقیدے کو بیوتا ہوں اور پھر سرکار وارث عالم نواز کی طرف آتا ہوں. حضرات گرامی وقار, ایک عورت اللہ اکبر, بولیے سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ, بولیے حق وارث, حق وارث, یا وارث بولیے گا, حق وارث, یا وارث. اب دیکھیے حضرت غوث بہاؤل حق زکریا ملتانی, ان کی بارگاہ میں ایک عورت گئی. اللہ کے ولیوں کے در سے کیا نہیں ملتا صاحب, مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے اپنی اسی ماتھے کی نگاہ سے, جب یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں ولیوں پر کوشچن کرنے والے, ان کی گرستی بیکار ہوتی ہے تو کبھی اجمیر جاتے ہیں, کبھی کچوچا جاتے ہیں, کبھی بغداد جاتے ہیں,
میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ چوچا کی سرزمین پر میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، دیوے کی سرزمین پر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ کو دیوے شریف سے کیا مطلب؟ کہا غلط بات آپ ایسا نہ کہیے، یہ تو سب کے وارث ہیں۔ ہم نے کہا آج سمجھ میں آیا، جب اٹک گئی تب سمجھ میں آیا، جب پھنس گیا معاملہ تب سمجھ میں آیا۔ ہم تو اسی وقت سے کہہ رہے ہیں یہ وہ بارگاہ ہیں، ارے حضور کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، یہ وہ بارگاہیں ہیں، ان بارگاہوں سے بہت کچھ ملتا ہے، اور خاص طور سے یہ لوگ سوچیں کہ انہیں کہنا نہیں جاتا، جانتے ہیں ولی ان کے دل کی آواز کہ یہ شرک کا فتویٰ لگائیں گے، یہ قبر پجوا کہیں گے، یہ قبر کو پوجنے والے کہیں گے، لیکن پھر بھی جب یہ سرکاروں کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے جاتے ہیں تو سرکار ان کے دل کی گندگی کو دیکھتے ہوئے بھی ان کا کام کر دیتے ہیں۔ ارے جب گندے دل کے ساتھ جاتے ہو تب سرکار تمہارا کام کر دیتے ہیں، کہیں صاف دل لے کے جاؤ تب سرکار کا کتنا بڑا کرم تمہارے ساتھ ہوگا، کتنا بڑا فیض تمہارے ساتھ ہوگا۔ آؤ اپنے گندے دل کو حسین کی محبت کے پانی سے دھل لو، آؤ اپنے گندے دل کو حسنین کی عظمت کے پانی سے دھل لو، آؤ اپنے گندے دل کو خواجہ غریب نواز کی چاہتوں کے پانی سے دھل دو، کیونکہ یہی وہ پانی ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے گھر کا کنیکشن خراب ہوتا ہے تو گھر کا کنیکشن ٹھیک کرانے کے لیے مستری کو بلاتے ہو، تمہارا کنیکشن اچھا ہو اور ٹرانسفارمر جل چکا ہو تو کس کو بلاتے ہو؟ گھر والے کو نہیں بلاتے ہو، ٹرانسفارمر والے کو بلاتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا تمہارے دل کا ٹرانسفارمر خراب ہے، اور یہ ٹرانسفارمر ٹھیک کرنے والے رسول نے کہیں اجمیر میں بھیجا ہے، غریب نواز کی صورت میں کہیں کی چوچا میں بھیجا ہے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی صورت میں، کبھی وارث پاک کی صورت میں دیوا شریف میں بھیجا ہے۔ آؤ اپنے دل کا ٹرانسفارمر ٹھیک کرا لو تاکہ کل حضور کی رحمت کے سائے میں تمہیں شرمندگی نہ اٹھانا۔ حضرات گرامی وقار، تو غوث بہاء الحق زکریا ملتانی مایوسیوں کے لیے امید ہے کہ ایک کرن ہے اللہ کے ولی کا در۔ ایک عورت آئی کہا حضور مجھے 10 سال ہو گیا اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ حضرت غوث بہاء الحق زکریا ملتانی نے اپنی نظریں اٹھائی، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، چینج ہو گیا۔ فرمایا جا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ وہ عورت روتی دھوتی جا رہی تھی، 10 سال کے شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ بڑی ماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کے دادا کے پاس گئی تھی اولاد مانگنے کے لیے، انہوں نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، اب رو نہیں تو کیا کروں؟ کہا مائی جیسے میں بتاتا ہوں ویسے تو بول، طریقہ میں بتاتا ہوں مانگ تو زبان کے۔ کہا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، تمہارے دادا اب کیا بھلا میری سنیں گے جب انہوں نے ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ لوح محفوظ پر میں نے دیکھ لیا قضا و قدر نے تیری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں لکھی۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے گا اللہ کا ولی پاورفل کتنا ہوتا ہو۔ قضا و قدر نے تیری قسمت میں اولاد نہیں لکھی۔ فرمایا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ کہا کون سا طریقہ؟ کہا کہ جا کے کہہ دینا صرف اتنی بات دادا جان سے کہ اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو آپ کے در پہ آتی ہی کیوں؟ اگر میری قسمت میں اولاد رب نے لکھا ہوتا تو آپ کے در کا چکر لگانے کی کیا ضرورت، گھر بیٹھے بٹھائے اولاد نہ مل جاتی؟ صرف اتنا کہہ دینا۔ جیسے ہی وہ عورت آئی آپ نے فرمایا اس کو تو میں نے واپس کر دیا تھا، اب یہ کیوں آ رہی ہے؟ اس کے چال میں فرق ہے، اس کے ڈھال میں فرق ہے، اس کے چہرے کے مسکراہٹ میں فرق ہے، لگتا ہے اسے کوئی خزانہ مل گیا۔ جب آپ کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کتنی بار جواب دوں؟ کہا سوال جواب بعد میں چھوڑیے گا، پہلے ایک بات میری بات کا جواب دیجئے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اگر میری تقدیر میں اولاد اللہ نے لکھی ہوتی تو آپ کے در کا طواف کیوں کرتی، آپ کی بارگاہ میں حاضری کیوں دیتی، آپ کی عظمتوں کے آگے سر کیوں جھکاتی؟ اللہ اکبر، غور فرمائیے۔ کہا عمر ابھی چھوٹی ہے مگر باتیں بڑوں جیسی کرتا ہے۔ عمر اگر چھوٹی ہے
مگر باتیں بڑوں جیسی کرتا ہے. اچھا جا میں نے تجھے 1 دیا, جا میں نے تجھے 2 دیا, جا میں نے تجھے 3 دیا, 10 تک اولاد دیتے رہے. کہا حضور اب تو بس کیجئے, 10 میں بس. وہ عورت لوٹتی رہی, خوشی خوشی چلی گئی. حضرت گرامی وقار 10 اولادیں حضرت غوث بہاؤ زکریا ملتانی کی عدالت سے ملی. ہم نے کہا سرکار جب آپ نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے تو پھر یہ دوبارہ بات کیا؟ کہا میرے وسیلے سے نہیں تھی, لیکن غوث بہاؤ حق زکریا کے وسیلے سے نہیں تھی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے وسیلے سے نہیں ہے تو معاملہ ختم ہے. میرا پوتا شاہ رکن عالم نزولی حضوری جو ولیوں میں بڑا اعلیٰ مقام رکھتا ہے, اللہ نے اس کے وسیلے سے دیکھا تھا. اس لیے میں نے کہا جب تیری قسمت میں اولاد نہیں, یعنی جس گھر پہ آئی ہے اس گھر سے تیری اولاد نہیں ہوگی, بلکہ تجھے دوسرے گھر کا وسیلہ بنانا پڑے گا. اب اس عورت نے جب دوسرا گھر تلاش لیا تو اب اس گھر کی بدولت تو رب نے پہلے ہی لکھ رکھا تھا. غوث بہاؤ زکریا ملتانی جو تیری زبان سے نہیں ہوگا وہ میرے رکن عالم نوری حضوری کی زبان سے ہوگا. حضرت گرامی وقار اب سمجھتے رہیے, حضرت شاہ ابو علی قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالم نواز کی طرف چلیں. کتنے پاورفل ولی ہیں, ان کے ذکر کے بعد ڈائریکٹ سرکار کے ذکر پہ آؤں گا. اب درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت ابو علی قلندر پانی پتی کا واقعہ بڑا مشہور ہے. ایک عورت بڑی عقیدت آپ سے رکھتی تھی, اور اس عورت کے تعلق سے جب بھی وہ عورت آتی آپ روزانہ ایک اشرفی اس کو نکال کر دیتے تھے, روزانہ ایک اشرفی اس کو نکال کر دے دیتے. ایک دن اس کے شوہر نے کہا تجھے شاہ صاحب اتنا مانتے ہیں, ہمارے تمہارے گلشن میں کوئی پھول نہیں کھلا, آج شاہ صاحب سے اشرفی نہ لینا. جب وہ پوچھیں گے کہ اشرفی کیوں نہیں لے رہی ہو تو شاہ صاحب سے کہہ دینا اشرفی کی کوئی ضرورت نہیں, آخر ان اشرفیوں کو سنبھالنے والا کوئی وارث بھی تو ہونا چاہیے. جب وہ عورت گئی آپ کی عدالت میں اور آپ نے ایک اشرفی نکالی تو اس نے کہا حضور آج اشرفی نہیں. کہا ضرورت ختم ہو گئی. کہا حضور انسان جب تک زندہ ہے ضرورت ختم نہیں ہوتی, جب تک دنیا میں زندہ ہے. تو کہا پھر اشرفی کیوں نہیں لے رہی ہو؟ کہا حضور ایک بات بڑی پتے کی بتاؤں. کہا کیا؟ کہا آج تو نہیں بولے گی, آج تیرا شوہر بول رہا ہے. کیا نگاہ ہے سبحان اللہ, آج تیرا شوہر بول رہا ہے. کہا حضور آپ تو من کی بات جانتے ہیں, پھر یہ بات بتا ہی دیجئے. کہا تیرے شوہر نے جو کہا ہے اس کو بول. کہا حضور اس نے کہا ہے میرے اولاد نہیں ہے تو آپ ہمارا کوئی جانشین عطا فرما دیجئے, کوئی وارث کی دعا کر دیجئے کہ ہمارے آنگن میں بھی پھول کھل جائے. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا اکیلے لینا چاہتی ہے یا پھر اور؟ اللہ کا ولی جب دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ کہا اکیلے لینے آئی ہے یا اور؟ کہا حضور سمجھی نہیں. کہا جا کے بستی میں اعلان کر دو کہ ابو علی شاہ اولاد کی نعمت بانٹنا چاہ رہا ہے, جس کو اولاد چاہیے وہ ابو علی شاہ کے دربار میں چلی جائے. حضرات گرامی وقار جب یہ اناؤنسمنٹ جانتے ہو یہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے, یہ مختار کر سکتا ہے, یہ کوئی بے بس نہیں کر سکتا ہے. جس کا پاورفل ہو وہی یہ اعلان کر سکتا ہے. حضرت ابو علی شاہ قلندر کا یہ اعلان اس عورت نے بتایا. بستی سے 70 عورتیں نکلی. بولو کتنی عورتیں؟ 70 عورتیں نکلی. وہ 70 عورتیں حضرت ابو علی شاہ قلندر کی عدالت میں پہنچی. حضرت ابو علی شاہ قلندر نے اپنے دربار میں بلایا, ایک ایک پان سب کو عطا کیا. سب سے کہا یہ پان کھا لینا, اللہ تمہیں اولاد نرینہ سے نوازے گا, اللہ تمہیں بیٹے سے نوازے گا. 70 کی 70 عورتوں نے پان لے لیا. حضرات گرامی وقار لیکن ان میں سے ایک عورت ایسی تھی جو ڈبل کراس کرنے والوں کی صحبت میں رہتی تھی. سمجھ گئے؟ جو فاتحہ کا کھاتی تھی مگر فاتحہ کا انکار کرتی تھی.
جو 11ویں کا کی بریانی مل جائے تو خوب جم کے کھاتی تھی، مگر 11ویں والے پیر کا انکار، مطلب کھانے سے کوئی پرہیز نہیں تھا مگر ان کے ناموں سے پرہیز تھا۔ اس نے کہا اس پان سے بھلا کیا ہوگا، وہ آگے بڑھی، ایک چٹان آئی پہاڑ کی، اسی چٹان پر اس نے پان اٹھا کر رکھ دیا اور چلی گئی۔ اب جب 9 مہینے کی مدت گزر گئی تو 9 مہینے کے بعد اللہ نے 69 عورتوں کو اولاد صالح عطا فرمائی، بولو سبحان اللہ، اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ 9 مہینہ گزرنے کے بعد اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ حضرات گرامی وقار جب 9 مہینہ گزر گئے، سب کو اولاد ملی تو ساری بیویاں اپنی اپنی اولادوں کو لے کر حضرت ابو علی قلندر شاہ قلندر کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئی۔ سمجھ رہے؟ اب یہ بھی پیچھے پیچھے گئی، جس کا عقیدہ گڑبڑ تھا، جس کا ایمان گڑبڑ تھا، جس کی سوچ گڑبڑ تھی، جس کی فکر گڑبڑ تھی، جو مینٹلی ڈسٹرب تھی ولیوں کے معاملے میں، وہ بھی گئی۔ تو جب سب کی اولادیں دیکھی تو سینے پہ سانپ لوٹ گیا، سب کے لیے دعا دی، اس کا چہرہ لٹکا تھا، ابو علی شاہ قلندر کی نگاہیں ولایت اٹھی، آپ نے ارشاد فرمایا تیرے چہرے پر غم کیسا اور تیری اولاد کہاں گئی؟ کہا حضور میری اولاد نہیں ہوئی۔ کہا اللہ کے عزت و جلال کی قسم، جس پان کو ابو علی نے اپنے ہاتھوں میں دیا ہے، اولاد کی گارنٹی بھی ابو علی نے اپنے رب سے لے رکھی تھی، اپنے خدا بندے قدوس سے لے رکھی تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سچ سچ بتا۔ اس نے کہا حضور غلطی ہو گئی، میرے دل نے نہیں مانا، لہذا اس پان کے بیڑے کو میں نے ایک چٹان پہ رکھ دیا۔ اب حضور کیا ہو سکتا ہے، لگتا ہے میری گود نہیں بھرے گی۔ اب شہنشاہ فلائٹ مسکرا اٹھا، علی کا جانشین مسکرا اٹھا، بوئے علی مسکرا اٹھا اور کہا سن، بو علی وہ نہیں جو صرف پان کھلا کے اولاد دے، بو علی اولاد دے گا۔ کہا اب کیسے؟ کہا جا پہاڑ کی چٹان پر تیرا حصہ موجود ہے، جا پہاڑ کی چٹان پر تیرا حصہ موجود ہے۔ حضرات گرامی وقار، اس کا دل اور ایمان گواہی نہیں دے رہا تھا کہ بڑا پہاڑ کی چٹان سے ایک بیٹا کیسے، لیکن جب قریب پہنچتی ہے تو دیکھتی کیا ہے کہ وہ پہاڑ کی چٹان ہے، اسی چٹان پر ایک خوبصورت پھول مسکرا رہا ہے۔ جب اس پھول کو دیکھتی ہے، کلیجے سے لگاتی ہے، دل بھی بدل گیا، عقیدہ بھی بدل گیا، نظریہ بھی بدل گیا، سوچ بھی بدل گیا۔ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی، تقدیر دیکھی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ اس نے دیکھا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا حضور جب میں نے پان کھایا ہی نہیں تو یہ اولاد کیسی ہو گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا ارے پتھر سے جب موسیٰ علیہ السلام جب پتھر پر اپنا عصا مارے تو پتھر پھٹ کر کے پانی دے سکتا ہے، تو موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی ہے اور میں علی کا بیٹا ہوں۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ دیکھو یہ کرامت۔ ایک آخری بات میں بتا دوں، شیرینی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ حضرات گرامی وقار، اب سرکار پہ تھوڑا سا گفتگو، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی، آج تھوڑا کو آدھے گھنٹے بعد کھانا کھلائیے، 9:30 بجے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا سندنا مولانا محمد مادنی جودی والکرم منبع الرحمت مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سرکار وارث پاک، اعلی اللہ مقامہ، اعظم اللہ شانہ۔ میرے سرکار کی کیا شان ہے، کیا دلوں کے حالات سے باخبر ہے سرکار۔ سرکار جب روس کے دورے پہ تشریف لے گئے، سنیے غور سے، سرکار جب روس کے دورے پہ تشریف لے گئے، کیا حسین چہرہ، سرکار روس کی گلیوں سے گزر رہے تھے، شہزادی روس نے اچانک آپ کو دیکھا، نہ جانے حضور کے چہرے میں کس کا چہرہ دیکھا، نہ جانے حضور کے جمال میں کس کا جمال دیکھا، نہ جانے حضور کی تجلی میں کس کی تجلی دیکھی، نہ جانے حضور کی صورت میں کس کی صورت دیکھی۔ حضرات گرامی وقار، کیسی صورت دیکھی؟ میں تو کہتا ہوں تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ سرکار وارث عالم نواز کی شان دیکھو، حضور کا چہرہ دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا
اپنے والد سے بادشاہ سے کہ میں اس فقیر کے ساتھ جاؤں گی. بادشاہ نے سرکار کو بلایا, سرکار دربار میں تشریف لے گئے. حضور نے پتہ نہیں اس کو کیا دکھایا, دیکھنے کے بعد ہی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کیا سرکار کی شان ہے, اس لیے تو میں کہتا ہوں شان کیا وارث کی ہے. ادنا کو اعلیٰ کر دیا, حاج و ویرانہ اسے عرش معلیٰ کر دیا. خود احد بن کر کے احمد میں ہوئے جلوہ فگن, آپ ہی اپنا لقب یاسین و طٰہٰ کر دیا. کیا سمجھیں گے بے خبر حضرات گرامی وقار, یہ میرے سرکار کی شان ہے. ساری دنیا کی نگاہوں سے, ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم. حضرات حدیث میں میں گفتگو کرتا ہوں, نہیں بھول جاؤں گا میں. روس کی شہزادی نے جب صورت دیکھی اسی صورت پر قائم, جب بادشاہ نے صورت دیکھی اسی صورت کا عاشق. کیا صورت تھی سرکار کی, کلمہ پڑھ لیا. کہا حضور اسی دربار میں قیام فرمائے. کہا فقیر کا کوئی گھر نہیں ہوتا اور سارے گھر فقیر کے ہوا کرتے ہیں. کہا حضور اچھا. شہزادی روس نے کہا مجھے اسی فقیر کے ساتھ جانا ہے. کہا اچھا جانا ہے, تھوڑے دن رک جاؤ اور حضرت کو بھی روک لو. کہا نہیں. حضرت نے فرمایا نہیں مجھے جانا ہے. شہزادی روس نے کہا مجھے جانا ہے. سرکار کے ساتھ وہ آنے لگی. سرکار نے فرمایا آپ شہزادی ہیں, فقیر کا کوئی گھر نہیں ہوتا, عشق کی منزل بڑی دشوار گزار ہے, کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے, نہ جانے کتنی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں, مصیبتوں کے پہاڑ سے ٹکرانا پڑتا ہے, تب کہیں جا کر کے معاملہ ہوتا ہے. آپ یہ منزل نہیں جھیل پائیں گی. کہا حضور آپ کی نگاہوں سے پیا ہے تو جھیلنے کی طاقت رکھتی ہوں, آپ کی نگاہوں سے پیا ہے تبھی تو میں کہتا ہوں چھا گیا نشہ رسول اللہ, جب سے پی ہے شراب الا اللہ. جب پینے والا پلا دیتا ہے تو پھر کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا. وہ لوگ کیا جانے پینے اور پلانے کا مزہ جنہوں نے کبھی پیا ہی نہیں. ارے جب پی لو گے تو تمہیں ہوش ہی نہیں رہے گا کہ تم کیا ہو, تم عالم ہو کہ تم مفتی ہو, کہ تم محدث ہو, کہ تم ڈاکٹر ہو, کہ تم انجینئر ہو, کہ تم نہ جانے کیا کیا ہو. تمہیں اتنا یاد رہے گا میں اپنے پیر کی صورت ہوں, میں اپنے پیر کا آئینہ ہوں, میں اپنے پیر کی شکل ہوں. کبھی تو کہتا ہوں کہ جب پیر کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے پیر میں ڈوب جاؤ, تمہارا وجود نہ رہے, فنا ہو جاؤ, تمہاری عقل نہ رہے, تمہاری سوچ نہ رہے, تمہاری فکر نہ رہے, تمہارا وجود نہ رہے. جب پیر کے رنگ میں تم اپنے آپ کو رنگ لو گے, اس طرح رنگو گے کہ تمہارا رنگ ختم ہو جائے گا, تو قسم خدا کی جس جگہ جاؤ گے وہی صورت, قبر میں وہی صورت, الصراط میں وہی صورت, کوثر میں وہی صورت, لواء الحمد کے نیچے وہی صورت, جنت میں وہی صورت. قسم خدا کی اسی صورت میں سے, اسی صورت کے پردے میں سے تم رسول کا بھی چہرہ دیکھو گے. حضرات گرامی وقار, بڑی ایمانداری سے میں بتاتا ہوں تو وہ صورت نے کیا پلایا تھا, وہ صورت نے کیا دکھایا تھا, یہ تو وہی جانے. اب اسی پہ اسٹاپ کر دیجئے بات, اس صورت نے کیا دکھایا تھا. ایک بڑی بوڑھی سرکار کی بارگاہ میں اکثر حاضر ہوتی تھی لوکی شریف لے کے. حضور کو لوکی بڑی پسند تھی کیونکہ یہ حضور کی سنت ہے, نانا جان کی سنت ہے. سرکار ایک دو ٹکڑا کھاتے تھے اور اس کے بعد رکھ دیتے تھے. حضرات گرامی وقار, انہوں نے فرمایا حضور میں آپ کی مرید ہونا چاہتی ہوں, میں آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہوں. تو سرکار نے کیا فرمایا سنو, سرکار نے فرمایا اچھا ہو جاؤ. کہا لیکن شرط ہے. اب ایسے پیر کو دیکھا ہے کہ مرید پیر سے شرط رکھ رہے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے شرط رکھ دیں تو مریدیں نہیں کریں گے, لیکن حضرت سے کہا شرط ہے. تو فرمایا کیا شرط ہے, اگر پاور نہ ہوتا تو شرط کی بات کہاں سے ہوتی, اگر اختیار نہ ہوتا تو شرط کی بات کہاں سے ہوتی. کہا شرط کیا ہے, کہا جب تک بی بی فاطمہ زہرا کا چہرہ نہیں دیکھوں گی, جلوہ نہیں دیکھوں گی, تب تک مرید نہیں ہوں گی. اب ذرا چہرے پہ بات آ جاؤ, بتاؤ سیدہ کون ہے, مخدومہ کون ہے, ممدوحہ کون ہے. لیکن شاعر نے کیا خوب کہا ہے, اتنے گلے حقیقت قدرت ہے فاطمہ, نقشے نگین مہرے نبوت ہے فاطمہ. عورت کو جس کے نام نے بخشا ہے افتخار, اس دفتر لطیف کی تمت ہے فاطمہ. حیا فاطمہ, حیا فاطمہ, سیادت فاطمہ, قیادت فاطمہ, امامت فاطمہ, نجابت فاطمہ, حیا فاطمہ, کل کائنات فاطمہ. میں تو کہتا ہوں ذکر مصطفیٰ فاطمہ, ذکر مصطفیٰ فاطمہ, یا ذکر فاطمہ, ذکر مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ, ذکر فاطمہ, ذکر فاطمہ, ذکر مصطفیٰ. دل سے قریب سیدہ فاطمہ, جان سے قریب سیدہ فاطمہ, جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ, رسول کا وجود سیدہ فاطمہ, رسول کی نگاہ
طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ، اے سیدہ آپ کی عظمتوں پر ہماری بیٹیاں قربان، آپ کی عظمتوں پر ہماری مائیں قربان، آپ کی عظمتوں پر ہماری بہنیں قربان، اے سیدہ اگر 1000 بیٹیاں قربان ہوتی ہیں تو سیدہ کی عظمت کیا عظمت ہے. اسرائیل جیسا فرشتہ بھی روح نکالنے کے لیے آتا ہے تو دروازے سے واپس چلا جاتا ہے. اے رب العالمین میں معصومہ کی روح نہیں نکال سکتا. اللہ نے جس کی روح قبض کی اس ذات کا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہے. کسی اور کی روح نکالی نہیں ہے. اللہ نے اپنے دستے قدرت سے حضرت اسرائیل نے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی صحابی ہو، سب کی روح کو نکالنے والا ملک مقرب حضرت اسرائیل ہے، مگر فاطمہ زہرا کی روح نکالنے والا خود رب العالمین ہے سیدہ فاطمہ زہرا. اب کیسے چہرہ دیکھنے کی بات، لیکن وارث انس علی شہزادہ علی مصطفیٰ وارث پاک کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وارث پاک کو کتابوں سے نہیں سمجھا جاتا، میں تو سمجھتا ہوں کہ وارث پاک کو تقریروں سے نہیں سمجھا جاتا، وارث پاک کے جلووں کو کسی اور فلسفی کے فلسفے سے نہیں سمجھا جاتا، کسی ویگیانک شودھ سے نہیں سمجھا جاتا. وارث پاک کو سمجھنا ہے تو دل کا آئینہ صاف کر لو اور تصور میں سرکار کے گنبد کو بسا لو، اٹھا دو اپنی ساری کل کائنات، پھر وارث پاک چاہیں گے تو ایک اشارہ کریں گے تھوڑا سا حصہ، کیونکہ وارث سمجھنے کی چیز ہے ہی نہیں ہے، وارث پاک ماننے کی چیز سمجھنے کی چیز نہیں ہے. لہذا کبھی سمجھنے کی کوشش مت کرنا، حضور تو ماننے کی چیز ہے. اب سرکار وارث عالم نواز کو جیسے کہا، جیسے مختار شاہ صاحب نے احرام پہنا ہے، سرکار کا کیا احرام تھا؟ ایسا احرام آپ نے دیکھا ہوگا، دنیا حج کرتی ہے تو احرام اتار دیتی ہے. کیوں اتارتی ہے؟ کعبہ نگاہوں کے سامنے سے غائب ہے، صفا مروہ غائب ہے، تبھی تو اترا. اور سرکار نے جب سے احرام پہنا ہے کبھی اترا نہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں اترا کہ کعبہ اب تک غائب ہی نہیں ہوا ہے، صفا مروہ اب تک غائب ہی نہیں ہوئی ہے، طواف سرکار کا ختم ہی نہیں ہوا ہے. جب طواف ختم ہوگا تب سرکار کا احرام اترے گا. ارے جب جلوہ یار ہر وقت نگاہوں میں ہے، ہر وقت طواف ہو رہا ہے، ہر وقت صحیح ہو رہی ہے، تو پھر احرام اترے تو کیسے یہ سرکار وارث پاک اعظم اللہ شانہ اعظم اللہ ذکرہ ہے. سرکار نے اپنے احرام شریف کو نیچے کیا اور نیچے کرنے کے بعد گھونگھٹ بنایا، کہا جس کی صورت دیکھنی ہو، جس کا جلوہ دیکھنا ہو آؤ دیکھ لو. حضرات گرامی وقار وہ بوڑھی آگے بڑھی، جیسے اندر جھانکا بے ہوش ہو گئی. ہوش میں آنے کے بعد پوچھا کیا دیکھا؟ تو بول اٹھی جمال وارث میں جمال فاطمہ زہرا دیکھا، جمال وارث میں سیدہ طیبہ کا چہرہ دیکھا. ارے کیا پوچھتے ہو؟ عشق نے کیا کیا مزہ دیا، بندہ بنا دیا، کبھی مولا بنا دیا، قربان اپنے ساقی کی دریا دلی کے میں بے ہوش کر کے جلوے جانا دکھا دیا. اکرام عشق ہم پہ نہ ہوئے تو کس پہ ہوں، بٹھلایا تخت پر کبھی در در پھرا دیا. نیرنگیاں میں یار کی کیا کیا بیاں کروں، بے دم کیا کبھی کبھی بے دل بنا دیا. حضرات گرامی وقار اب وہ سفر روس کی شہزادی کا بیان کر لوں، بات ختم کر دوں. وہ چلی آ رہی ہیں سرکار کے ساتھ، کہا حضور جو پلایا ہے اس کی بنیاد پر آگے بڑھ جاؤں گی. اس لیے میں کہتا ہوں محمد احمد وارثی اپنے علم کی بنیاد پر نہیں چلتا ہے، اپنی سوچ کی بنیاد پر نہیں چلتا ہے، وارث پاک کی پلائی ہوئی شراب کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے. نظروں سے پلائی جاتی ہے، یہ نظریں محبت سے پلائی جاتی ہے. لہذا اس کو پی کر کے مست رہو، اسی مستی میں رہو گے تو انشاءاللہ العزیز فرشتے بھی سوال کرنے جب آئیں گے اور تمہاری مستی کو دیکھیں گے تو فرشتے کہیں گے اسے مت چھیڑو، یہ تو کسی کا دیوانہ ہے، یہ تو کسی کا مستانہ ہے، یہ تو کسی کا فرزانہ ہے. ایسے کو چھیڑے نہیں جاتے، ایسے تو چھوڑ دیے جاتے ہیں. پتہ نہیں کس کا دیوانہ ہے. ایسے مست رہو انشاءاللہ تو پریشان نہیں ہوگے. حضرات گرامی وقار وہ روس کی شہزادی چلی، ایک پیڑ کے نیچے سرکار نے کہا رکو، جب میں آؤں گا تو لے جاؤں گا. 20 سال تک سرکار نہیں گئے، 20 سال تک. کتنے
20 years 20 साल तक सरकार नहीं गए। 20 साल के बाद जब वापस सरकार गए तो देखा, क्या देखता हूँ बताऊं, लिखने वाले ने लिखा है कि वहाँ कोई चीज मौजूद नहीं थी, वही पेड़ मौजूद था। नदी नाले सब गायब, शहर आबाद, वही पेड़ बचा था और वो बची थी, कोई तीसरी चीज बची न थी। सरकार ने उनको बुलाया, पुकारा, आंख खोली, कहा आका आ गए, कहा मैं आ गया, कहा चलो देवे शरीफ लेकर के आए। देव शरीफ में जैसे आजकल लंगर मिलता है वैसे लंगर नहीं था, तब घरों से खाना आता था। हजरत साहब महमूद वारिस साहब जो आस्ताना मैनेजर हैं, रजी अहमद साहब उनके वालिद हैं, फजल रसूल फजल साहब उनके दादा हैं, वहाँ से खाना आता था। जैसे ही खाना रूस की शहजादी के लिए हजरत गिरामी वकार आया, आप खाने को देख करके रोने लगी। आपने सुना था हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी का वाकया कि 12 साल तक उन्होंने गुलर का पेड़ पकड़े रखा मगर खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। 12 साल तक खाने पीने ना खाने ना पीने वाले का नाम साबिर कलियरी है। और उसके बाद 12 साल तक 10 साल तक 12 साल तक लंगर भी आपने नहीं खाया, उनका नाम साबिर कलियरी है, हजरत गिरामी। लेकिन रूस की शहजादी को देखो, जैसे ही खाना आया वो रोने लगी। अब लोगों को बड़ी बेचैनी हुई कि कोई खाना देख के रोता है, इतने दूर से आता है, बंदा तो भूख होती है, वो खाना खा ही लेता है। आखिर क्या वजह है, इनके रोने की वजह क्या है, इनके रोने की वजह क्या है। सरकार की बारगाह में गए, कहा रूस की शहजादी कुछ बोलती नहीं है, जब से खाना देखा है आंखों से अश्कों की बरसात है, रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं। सरकार तशरीफ ले आए और एक नज़र उनको देखा, नज़रों से नज़रें मिली, नज़रों ने नज़रों को क्या बता दिया, नज़रों ने नज़रों से क्या पढ़ा दिया, नज़रों ने नज़रों से क्या समझा दिया। सरकार मुस्कुराए, कहा खाना हटाओ, खाना हटाया गया तो हजरत हाजी औगत शाह साहब ने पूछा, हुजूर नूर आलम पना सरकार माफ कर दे, एक सवाल है। कहा क्या सवाल है? कहा हुजूर खाना देख के रोना, फिर आपका आना, फिर आपका मुस्कुराना, खाना वापस कर देना, ये राज हमारी समझ में नहीं आया। कहा रूस की शहजादी यही कहना चाह रही है कि 20 साल तक जो खिलाया है, 20 साल तक जो खिलाया है, उसी खाने की तलाश है, उसी पानी की तलाश है। ये दुनियावी खाना खाने की अब जरूरत नहीं है। या सरकार जो खाना आपने 20 साल पहले खिलाया था वही खाना नूर वाला खिला दीजिए, वही शराब नूर पिला दीजिए। बेगम शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, जब नकाबे रुखे रोशन को उठा देते हैं, मिसले मूसा मुझे बेहोश गिरा देते हैं, परतवे के सुए खंदार दिखाकर हजरत सबके सूरे वल लैल पढ़ा देते हैं। हजरत गिरामी वकार, ये है हमारे सरकार की शान, ये है हमारे आका की शान। और मैं अपनी गुफ्तगू इन्हीं अशार पर खत्म करता हूँ। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जावाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जावाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जावाना। दिल में तुझे रख लूं आखिरी शेर, पीने को तो पी लूंगा बस शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा बस शर्त जरा सी है। देवे की सुराही हो बगदाद का मैं खाना, देवे की सुराही हो बगदाद का पैमाना, देवे की सुराही हो बगदाद का मैं खाना। बेदम तेरी किस्मत में सजते हैं इसी दर के, बेदम तेरी किस्मत में सजते हैं इसी दर के। छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना, छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना। या नबी सलाम